من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام اور حاضرین، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام عظمتوں والا، برکتوں والا، اس کی حرمت اور عظمت صرف 1400 سال سے نہیں، زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور احترام اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے جاہلوں کے پاس بھی تھی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جو شخص ماہ محرم الحرام کو بے برکتی کا، نحوست کا اور مصیبت کا مہینہ سمجھتا ہے وہ جاہلیت کے جاہلوں سے بڑا جاہل ہے۔ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ کہلایا جاتا ہے جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو، لوگوں کے یہاں دین بالکل نہ ہو، اللہ کے احکامات نہ ہو، نبی کے طریقے نہ ہو، اور نبی کے آ کر چلے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ ہو گیا ہو، لوگوں نے دین کو، شریعت کو، اپنے نبی کے احکامات کو بھلا دیا ہو، تب لوگوں میں جہالت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس زمانے کو ہی زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے جاہلوں سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو خود کو تو حضرات صحابہ سے محبت کرنے والا سمجھتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا بتاتا ہے، حضرت علی، حضرت حسنین، حضرت فاطمہ، حضرت عباس، علی اصغر
رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت جتاتا ہے، لیکن اسے محبت کی میم کا بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، اس میں ماہ محرم الحرام کا مہینہ بھی داخل۔ کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف جب کر دی جاتی ہے وہ تو محترم ہو گئی چیز، وہ تو عظمت والی ہو گئی۔ کتاب اللہ، کتاب تو ہم کسی بھی کتاب کو کہتے ہیں، لیکن جب کتاب کو اللہ کی کتاب کہہ دیا گیا تو وہ تو بہت بڑی مبارک اور عظمت والی کتاب ہو گئی۔ رجال مردوں کو کہتے ہیں، اللہ کے منتخب بندوں کو کہتے ہیں، لیکن رجال اللہ کہا، اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ، ان کی حرمت بڑھ گئی۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، لیکن جب بیت اللہ کہا، اللہ کا گھر، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اسی طرح اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جب کتاب کو اللہ کی کتاب کہا گیا اس کی عظمت ہے، جب مردوں کو اللہ کی نسبت کی گئی رجال اللہ، اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ، ان کی عظمت ہے۔ جب گھر کو اللہ کی طرف نسبت کی گئی بیت اللہ، اس کی عظمت ہے، ہونا چاہیے۔ مہینے کو جب اللہ کی طرف نسبت کی گئی اس کی عظمت کیوں نہیں؟ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کی ترتیب دیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں بھی خاص طور پر اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر لی، شہر اللہ۔ اس کے باوجود اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی وقت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ حضرات علماء نے لکھا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس مہینے میں جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بدعات اور خرافات اتنا سر چڑھ کر بولتے ہیں کہ کوئی آدمی بدعات میں لگا تو نہیں ہے، خرافات میں لگا تو نہیں ہے، ماتم میں لگا تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ محرم میں کاروبار کو، بیپار کو، تجارتوں کو، اچھے کاموں کو کرنے سے رک جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ماحول کی وجہ سے اس کے اندر یہ اثر آیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے محرم کا مہینہ یہ واقعتاً منحوس مہینہ ہے۔ اپنی زبان سے تو نہیں بولتا، اپنے عمل سے، اپنے افعال سے، اپنے کیریکٹر سے، زبان حال سے وہ بولتا ہے ہاں بھئی محرم ایک مہینہ صبر کر لیں گے، کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، سامعین کرام، مجھے اسی عنوان پر ماہ محرم اور اس مہینے میں حضرات علماء نے جو کرنے کے کام بتائے، اور اس مہینے میں شیعہ روافض ان کا کس طرح ظالمانہ، جابرانہ اور جرأت مندانہ ان کا کردار ہوتا ہے، کس طرح ان کے عقائد ہیں، کس طرح ان کے نظریات ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، اس کو بتاتے ہوئے ماہ محرم کیا واقعتاً ماتم کا مہینہ ہے، اس پر مختصر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے۔ ہم نے سنا ہوگا شیعہ روافض اسلام کے ان فرقوں میں سے ہیں جن پر حضرات علماء کرام نے، بعض نے کہا گمراہ ہیں تو اکثروں نے کہا وہ کافر ہیں۔ ان کے بہت غلط سلط، بے بنیاد باتیں، الزامات، بہت ہی ٹیڑھے میڑھے عقائد، یہ وہی جماعت ہے جنہوں نے ماتم، ماہ محرم میں ماتم کرنا شروع کیا، اور آج
ماتم کی مجلسیں قائم کرنا شروع کیا. محرم کی 10 راتوں میں 10 مجلسیں، مرثیے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. حضرات صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہا جاتا ہے. مستقل اس کے لیے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے. وہاں سے ان لوگوں کا تعلق یہ آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے بھی ہے. مشہور یہودی منافق عبداللہ ابن سبا، آپ نے سنا ہوگا، یہودیوں کا باپ تھا، یہ منافقوں کا باپ تھا. یہ وہی منافق ہے جس کے غلام نے اور جس کے تربیت یافتہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایسی خنجر سے حملہ کیا جو زہر لگی ہوئی تھی. یہ وہی منافق ہے جس کی سازش کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ داماد رسول کو گھر میں احاطہ کر کے گھیرا ڈال کر محاصرہ کر کے آپ کو شہادت کے مقام تک انہی ظالموں نے پہنچایا. اور یہاں تک حضرات علماء نے کتابوں میں لکھا ہے یہی منافق اور اسی کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تھا تو منافق یہودی، لیکن مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرتا، زبان سے کلمہ پڑھتا، لیکن اس کے دل میں تو کفر چھپا ہوا تھا. انہی لوگوں کو منافق کہا جاتا. دل میں کفر ہے، زبان پر کلمہ ہے. دل میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ نفرت ہے، تعصب ہے، زبان سے محبت کا اظہار ہے. سب سے پہلے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس کی جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ کہا. ان کے خود شیعہ کے علماء نے اپنی کتاب میں اس تاریخ کو لکھا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. بات وہ ٹھوس ہوتی ہے جس کی گواہی خود ہمارے سامنے والا دشمن دیتا ہے. فضیلت کا اعتراف کب ہوتا ہے؟ اس گمراہ فرقے کے جو علماء گزرے ہیں، بعض نے فارسی زبان میں، بعض نے عربی زبان میں اس بات کو، اس تاریخ کو لکھا ہے. سب سے پہلا یہ شخص تھا عبداللہ ابن سبا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہا العیاذ باللہ کہ اللہ تعالی حضرت علی کے اندر آ گئے. اللہ کی ذات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر حلول کر گئی، داخل ہو گئی. جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اپنے زمانے خلافت میں آپ نے ایسی تاریخی سزا دی جو اس سے پہلے نہ کسی نے دی ہے نہ اس کے بعد کسی نے دی. زندہ اس کو اور اس کے لوگوں کو زندہ آگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلایا. اس وقت بھی یہ لوگ کہنے لگے کہ آگ سے سزا دینے کا کام الہ کا، اللہ کا ہوتا ہے. اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ حضرت علی ہی الہ ہے، معبود ہے. یہ آگ سے ہمیں سزا دے رہے ہیں. جبکہ حضرت علی نے یہ سخت سزا اس واسطے دی تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نظریہ، یہ عقیدہ نہ اپنائے، یہ سوچ نہ اپنائے، یہ فکر اپنے دماغ میں نہ پالے کہ ایک انسان خدا ہو سکتا ہے. انہی کا یہ عقیدہ تھا. العیاذ باللہ کہتے ہوئے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمیں اس کا پس منظر تاریخ جاننا ضروری ہے. لوگ محرم آتا ہے، جس طرح عید بارات، اس طرح لوگ ہر کوئی کسی کے سر پر کالا کپڑا ہے، کسی کے بدن پر کالا کپڑا ہے. کسی نے لطیفہ بھی ابھی بھیجا کہ ایک شیعہ سفید کپڑا پہن کر جا رہا تھا. محرم کے مہینے میں ان کی پہچان کالا کپڑا ہوتا ہے. یہ ایک شیعہ سفید کپڑا پہن کر جا رہا تھا. دیکھنے والے کو معلوم تھا یہ شیعہ ہے. اس نے پوچھا بھائی آپ لوگوں کی پہچان تو کالا ہے، کالے کپڑے، آپ تو سفید کپڑے پہنے ہیں.
اس نے کہا بھئی کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، دل کالا ہونا چاہیے. میں نے کپڑے پہن رکھا ہے سفید، لیکن میرا دل کیا ہے، کالا ہے. یہ لوگ، ان لوگوں کا ایسا بے بنیاد غلط عقیدہ العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ خوف تھا، ڈر تھا حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ اگر ان دونوں کو، پہلے صدیق اکبر کو اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو یہ دونوں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی جان لے لیں گے. اس لیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی نے ان دونوں کو پہلا خلیفہ متعین کیا، پہلے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر کو، دوسرا حضرت عمر فاروق کو، پھر بعد میں حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کو. ورنہ پہلا نمبر تو حضرت علی کا تھا. یہ وہ لوگوں کا نظریہ ہے. جبکہ 1400 سال سے لے کر آج تک 1447 سال شروع ہو چکا ہے، تقریباً 1500 سال کا عرصہ. حضرات علماء، محدثین، مفسرین، خطبہ، فقہا، یہ سارے اس بات کو لکھ کر کہہ کر چلے گئے کہ سارے انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے. یہ اسلام کے عقائد میں بنیادی عقیدہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو خلیفہ مانا ہے. آپ کے سب سے پہلے خلیفہ ہونے پر، آپ کے سب سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام کے بعد نظام کو سنبھالنے پر صحابہ متفق ہوئے ہیں. اسی طرح صحابہ کا اتفاق ہوا، سب جم گئے، جڑ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دوسرے خلیفہ ہونے پر، حضرت عثمان کے دوسرا خلیفہ ہونے پر. اور سب سے بڑی باریک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تیسرے نمبر پر ہیں، لیکن حضرت عثمان کو کچھ نہیں کہتے. مستقل ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب تک برا بھلا نہ کہے، گالی گلوچ نہ کرے، ان کی کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہوتی. حضرت عثمان کو کیوں کچھ بھی نہیں کہتے؟ وہ بھی تو تیسرے نمبر پر آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہونا چاہیے تھا. تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ تو داماد رسول ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے وہ کچھ نہیں ہے، وہ غاصب نہیں ہیں. انہوں نے خلافت کو چھینا نہیں ہے، کرسی کو چھینا نہیں ہے، عہدے کو چھینا نہیں ہے. العیاذ باللہ یہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے چھینا ہے. بہرحال مجھے یہ اس لیے عرض کرنا ہے، یہ ہم لوگ عموماً بیان نہیں کرتے، حضرات علماء اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن بیان کرنے کی، بولنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فرقہ، ایسا گمراہ فرقہ اور ان کے ان عقائد پر، یہ ایک عقیدہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دینا، اور ان کا بہت بڑا عقیدہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا. جو واقعہ ہوا جس کو قرآن نے بیان کیا، آپ کی پاکی کو قرآن نے بیان کیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم سورۃ النور میں مستقل ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے اما جان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی پر اتارا ہے. جس واقعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صدمہ پہنچا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدمہ پہنچا ہے. منافقین نے اس واقعے کو گھڑا تھا، موقع پر انہوں نے ایک تہمت کی ہوا اور فضا چلا دی تھی. اس واقعے کو آج تک یہ لوگ تہمت بنا کر اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر گھڑتے ہیں. اور تیسرا ان کا یہ عقیدہ، قرآن شریف آج محفوظ نہیں ہے، جیسا کہ العیاذ باللہ تورات محفوظ نہیں رہی، انجیل محفوظ نہیں رہی، زبور محفوظ نہیں رہی، اسی طرح قرآن بھی محفوظ نہیں رہا. پوچھا جاتا ہے ان سے کیوں بھائی محفوظ نہیں ہے؟
تو کہتے ہیں 40 پارے ہیں قرآن کے، 10 پارے ہمارے امام لے کر وہ انتظار میں ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ کہاں ہیں آپ کے امام؟ کہتے ہیں ایک ایسی غار میں ہیں، چھپے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے یہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ جب ہمارے امام آئیں گے 10 پاروں کو لے کر آئیں گے، یہ 30 اور 10 مل کر 40 پارے ہوں گے، تب قرآن مکمل ہوگا۔ ان 3 عقائد کی وجہ سے اما جان حضرت عائشہ پر تہمت، حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی گلوچ کرنا اور قرآن کو محفوظ نہ ہونے کی بات کرنا، ان کی وجہ سے حضرات علماء، فقہا، مفتیان کرام نے کہا یہ تو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، اس پر ایک مسلمان کا اسلام کا قیام کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اتنی بنیادی باتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو کافر کہا۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے یہاں ان کے نزدیک جو بڑے بڑے امام ہیں، جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، خود ان کے ائمہ سے، خود بڑے بڑے حضرات صحابہ تابعین، ان سب کو تو حقیقت کا اعتراف تھا، صحابہ کی عظمت ایک دوسرے کے اندر جو تھی۔ انہی کی جماعت کا ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے یہ سونے چاندی کا ہو سکتا ہے؟ دستہ کہتے ہیں جہاں آدمی پکڑتا ہے تلوار کو، کیا یہ سونے اور چاندی سے بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ سونا چاندی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو مرد اپنی تلوار سونے اور چاندی کی بنا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا سکتا ہے، جائز ہے۔ تو سوال کرنے والے وہ شیعہ اور رافضی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے حوالہ دیا، جواب میں ایویڈنس کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ صدیق اکبر کی تلوار کا جو دستہ تھا پکڑنے کی جگہ وہ چاندی کا تھا۔ اس لیے ایک مجاہد جو جنگ کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، اس کی تلوار کا دستہ وہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی سنا اس کی دکھتی ہوئی رگ پر گویا کہ انہوں نے پیر رکھ دیا، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے، اس نے پوچھا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا سمجھ گئے، بھانپ لیا اس کے عقائد کو، صحابہ کے خلاف اس کی نفرت کو، فوراً جواب دیا ہاں میں کہوں گا وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات کو ان کے یہاں وہ درجہ نہیں ہے بنیادی جو دینا چاہیے۔ یہ صحابہ کی مقدس جماعت جو ہمارے اور انبیاء، ہمارے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ واسطہ ہے، اگر جن کو درمیان سے ہٹا دیا جائے نہ ہم تک ایمان آئے گا، نہ قرآن آئے گا، نہ اسلام آئے گا، نہ شریعت آئے گی، نہ احادیث آئے گی، کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچے گی۔ ان کے بارے میں تو اللہ نے اعلان کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کا امتحان لیا، ایگزام لیا ان کے دلوں کا، ہم رزلٹ بتا رہے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا بیٹھا ہوا ہے، تقوی ہے ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ہماری خاطر اپنی بنی بنائی کھیتیوں کو قربان کیا، اپنے آل اولاد کو چھوڑا ہے، اپنی زمین اور کھیت اور گھر بار کو چھوڑا ہے۔ ان کی پہچان سادگی تھی، ان کا شعار تقوی تھا، اور ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان میں سے ہر ایک نمبر سے کامیاب، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، 1 نمبر سے کامیاب ہے۔ العیاذ باللہ کوئی ہمارے اس امتحان میں ناکام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا صحابہ کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے۔ اور آج یہی عقیدہ رکھنے والے
جب اسرائیل پر حملہ کیے، ایران میں تو یہی لوگ آباد ہیں، جب ان کی جانب سے حملہ ہوا، ہمارے بھولے بھالے بیچارے مسلمان جن کے پاس دلیل اور ثبوت حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، دلیل ثبوت فلاں نیوز ہے، فلاں اخبار ہے، فلاں رپورٹر ہے، حالات کو قرآن حدیث کے ترازو میں رکھ کر نہیں تولتے. آج یہی ایران جب اسرائیل پر حملہ کیا ہے، میزائل چھوڑا ہے، پتہ نہیں اس کو کن کن القاب سے نوازا گیا، شیر ہے، سارے عرب ممالک بھیگی بلی ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کسی گئی مسلمانوں کے خلاف، عرب ممالک کے خلاف. بہرحال وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ مجرم ہے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے. اسی لیے ہمارے حضرات اکابر علماء جو واقعتاً اکابر ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے کہا یہ ایک ایسی لڑائی ہوئی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اگر اسرائیل کا خاتمہ ہوا تب بھی امت پر سے ایک ظالم قوم ختم ہو جائے گی، اگر اس لڑائی میں ایران کا خاتمہ ہو گیا پھر بھی امت ایک منافقوں سے پاک ہو جائے گی. امت کبھی بھول نہیں سکتی ان ظالموں کو، منافقوں کو جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اما جان حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کوئی حیثیت اور مقام نہیں دیتے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کا نام سن کر چھڑتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے سراہ سکتے ہیں؟ تاریخ میں 1400 سال سے لے کر آج تک کبھی ان لوگوں کو دانہ تک نہیں ڈالا گیا. بہرحال یہ تو حالات کے اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دی اور آر اپنے لیے ایک ڈھال بنا لیا. کیا؟ اہل بیت کی محبت، رسول اللہ سے محبت، حضرات حسنین سے محبت، حسن و حسین سے محبت، علی سے محبت، فاطمہ سے محبت، علی اصغر سے محبت، زین العابدین سے محبت رضوان اللہ علیہم اجمعین. ارے یہ کون سی محبت ہے کہ ان کی محبت میں تم سارے صحابہ کو برا بھلا کہو؟ کس نے تمہیں اجازت دی؟ تمہاری زبان، تمہارے منہ سے زبان شل کیوں نہیں ہوئی، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تمہیں لقوہ کیوں نہیں مارا گیا؟ جب تم صحابہ کے خلاف بھونکتے ہو کتوں کی طرح، تمہاری یہ شان جن مقدس ہستیوں کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. کتنے صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی. کتنے صحابہ کو کہا دیکھو فلاں صحابی، تم اگر کسی جنتی کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو فلاں صحابی کو دیکھو. یہ تو ایسا ہے جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات اور آپ کے جو لائے ہوئے احکامات اللہ کی جانب سے کوئی تعلق، کوئی عمل ان پر نہیں ہوتا. جیسے بدعتی لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر بہت سی بدعتوں کو گھڑ لیتے ہیں، ایسی بدعتیں، ایسے خرافات جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نہ کبھی کہا نہ کبھی کیا. بالکل اسی طرح اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، پنجتن، ان لوگوں کا نام لے کر سارے صحابہ کو جو گالیاں دینا، یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ کس کا موقف ہے؟ اس لیے حضرات علماء نے فرمایا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ماہ محرم الحرام کے مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھنا یہ ان منحوسوں کا نظریہ ہے، شیعہ کا نظریہ ہے. ماہ محرم الحرام کو بے برکتی کا مہینہ سمجھنا یہ ان کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور ہمارے کئی بھولے بھالے مسلمان انہیں کچھ پتا نہیں ہے، بس تماشے کے طور پر دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں ان کی مجلسوں میں، ان کے مرثیوں میں جہاں پر وہ مرثیہ پڑھتے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور پتہ نہیں کیا کیا مرثیے پڑھتے ہیں، ان میں صحابہ پر گالیاں ہو رہی ہیں. حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ ابو بکر جن کی دختر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جو حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر ہیں،
حضرت عمر، وہ عمر جن کی دختر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خسر ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ہمارا بھولا بھالا مسلمان ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ماہ محرم الحرام کے مہینے میں نہ ان کی مجلسوں میں جانا درست ہے، نہ کالے کپڑے پہننا درست ہے، مطلب تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ سال بھر میں پہنو کوئی حرج نہیں ہے، کالا امامہ باندھو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک زمانے سے ماہ محرم الحرام میں کالا امامہ باندھنا، کالے کپڑے پہننا اور ماتم میں شریک ہونا اور اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے آپ سے خون بہانا، یہ ساری پہچان ایک مخصوص جماعت کی ہو چکی ہے، جس مخصوص جماعت کے بارے میں حضرات علماء ایک زمانے سے ان کے گمراہ ہونے یا ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتے آ رہے ہیں۔ اور آدمی جن لوگوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جن لوگوں کا عقیدہ رکھتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر اللہ اس کے ساتھ کرتے ہیں جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، ہمیں اتنی خوشی ہوئی اس حدیث کو سن کر کہ کبھی کسی اور حدیث کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اپنے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں اس ماہ محرم الحرام میں یہ ماتم کی مجلسوں میں جانا، ان کے مرثیوں میں اور بیٹھنا، شریک ہونا، ان کی دعوتوں میں شریک ہونا، اور اسی طرح کالے کپڑوں وغیرہ کا پہننا، حضرات علماء نے فرمایا سب ناجائز ہیں۔ کوئی پوچھے کالے کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ کالے کپڑوں سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ اشتباہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ تم بھی کہیں شیعہ تو نہیں ہو، تم بھی ان کہیں منحوس میں سے تو نہیں ہو جو حضرات صحابہ کو پر بھوکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں، تاکہ تمہارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ ایسے لوگوں سے دور رہو، ان کی پہچان سے دور رہو، ان کی شناخت سے دور رہو، ان کے کپڑوں سے دور رہو۔ اس کو آڑ بنا کر انہوں نے حضرات صحابہ کو برا بھلا کہا، اس لیے یہ کام سب سے پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام روزے رکھنا، یہ اس مہینے کی خاص بات ہے۔ خود اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی مشہور کتاب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں لکھی گئی، اس میں یہ بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کو نفل روزوں کا اہتمام بہت زیادہ تھا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا آپ کی عادت تھی، 25 حج آپ نے کیے ہیں، کبھی کسی سائل کو آپ نے دھتکارا نہیں ہے۔ یہ سارے اوصاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنانے کے ہیں۔ آپ نے جنگ کے وقت میں میدان جنگ اور جہاد میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی ہے، یہ قابل اقتداء اور نمونہ ہے، اس لیے یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ عنوان بہت